أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. محبوب آپ ارشاد فرمائیے کہ میں رسولوں کی دنیا میں کوئی نیا رسول تھوڑا ہوں، اور نہ میں از خود جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ میں از خود یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں صرف واضح طور پر عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ آپ ارشاد فرمائیے، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا کفر کر چکے ہو تو پھر تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور بنی اسرائیل کا ایک شخص اس جیسی کتاب کی گواہی بھی دے چکا ہو اور اس پر ایمان بھی لا چکا ہو، اور تم نے تکبر کیا ہو تو تمہاری عاقبت کیسی ہوگی؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے سورہ احقاف کی آیہ کریمہ نمبر 9 اور 10 کی تلاوت نصیب ہوئی ہے، جس میں مولا کائنات نے رسول پاک علیہ السلام کو ایک مخصوص اعلان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور وہ اعلان یہ تھا کہ میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں۔ صورتحال یہ تھی اور صورت مسئلہ یہ تھی کہ رسول پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد مکہ کے ماحول میں جو کھلبلی مچی ہوئی تھی، ذہن جو مضطرب ہو رہے تھے، سوچ اور افکار شیطان کی دی ہوئی سوچ کے مطابق منتشر ہوتے چلے جا رہے تھے، ایسے میں جہاں یہ چل رہا تھا کہ رسول اکرم علیہ السلام کی دعوت پر اعتراض ہو رہے تھے، وہاں یہ بھی چل رہا تھا کہ رسول اکرم علیہ السلام کی دشمنی بھی نبھائی جا رہی تھی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کو نعوذ باللہ العزیز نیچا دکھانے کے لیے بے تکے اور بے مقصد اعتراضات بھی کیے جا رہے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم نے بہت سارے ان اعتراضات کو اپنا حصہ بنایا ہے۔ کبھی وہ کافر یہ کہہ دیتے کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو آپ کھجوروں کا باغ اپنے لیے منتخب کریں اور اس میں سے نہریں جاری ہوں، یا آپ ایسا کر لیں کہ آسمان پر چڑھ جائیں، یا آپ ایسا کر لیں کہ آسمان سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر اللہ کی طرف سے عذاب برسوا دیں۔ اس طرح کے مختلف اعتراضات قرآن حکیم کے مختلف سپارہ جات کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ گویا انہوں نے آسمان سے ٹکڑوں کا برسنا اس کو پیغمبر کی نشانی سمجھا ہوا تھا، یا کھجوروں کے باغات ہوں اور ان میں سے نہروں کا نکل آنا اس کو انہوں نے پیغمبر کی نشانی سمجھا ہوا تھا، یا ان ایسے اور جو رقیق اعتراضات ان کے تھے۔ رب کائنات نے رسول پاک علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ میں کوئی ایک نیا رسول بن کر آیا ہوں، کیا تم نے پہلے کبھی کسی رسول کی دعوت تمہارے کان سے نہیں گزری ہے؟ ان کا اللہ کی طرف بلانا کیا تاریخ کے اوراق نے تمہارے سامنے نہیں رکھا ہے؟ کیا تم سمجھ نہیں سکتے ہو کہ ایک رسول کون سی نبوت کے منصب کی ذمہ داریاں لے کر کسی مقام پر جلوہ گر ہوتا ہے؟ کیا ایک رسول ان ایسے مقاصد کو لے کر تشریف فرما ہوتا ہے جن ایسے مقاصد کا تم ان سے تقاضا کر رہے ہو؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے تشریف لا چکے ہیں، یہود اس بات کو جانتے ہیں، جناب عیسیٰ تشریف فرما ہو چکے ہیں، عیسائی اس بات کو جانتے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص کر کے ہر قوم اور ہر ملت اور ہر دین کا پیروکار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہمارے تھے۔
ابراہیم ہمارے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہودی کہتے تھے وہ ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے وہ ہمارے ہیں، مسلمانوں کے تو ہیں ہی ہیں، تو پھر کیا ان کی طرف سے دعوات کا رنگ تمہارے سامنے کیا کبھی نہیں گزرا ہے کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تو رب کائنات نے کہا کہ ایک تو آپ ان کو یہ فرما دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نئی دعوت نہیں لے کر آیا، میں کوئی نیا رسول نہیں آیا، رسول تشریف لاتے رہے، دعوت بھی ان کی توحید کی وہی رہی، نبوت کی دعوت ان کی ذات کے حوالے سے وہی رہی، آخرت کے حوالے سے جو نظریہ سازی کرتے رہے وہ دعوت میری وہی ہے، پاک پلید کیا ہے، حلال حرام کیا ہے، یہ دعوت میری وہی ہے، انداز بدلے ہیں، صورتیں بدلی ہیں، تصویریں بدلی ہیں، عبادات کے رخ بدلے ہیں، لیکن مرجع وہی ذات رہی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ تمہیں اس طرح کے اعتراضات کرنے کا حق تب ہوتا کہ اگر میں کوئی پہلی بار اس دنیا میں رسول بن کر تشریف فرما ہوا ہوتا۔ یہ تو سلسلے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، یہ دعوات توحید کا فیض زمانوں سے چلا ہوا ہے۔ ایک تو یہ چیز تھی جو کہ اس آیت کے اندر ایمان والوں کو پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی، اور دوسری جو اہم ترین بات تھی جو اس سے قبل ہم 21 سالوں میں ایک دو مقامات پر تو ضرور سماعت کر چکے ہیں، اور وہ یہ تھی کہ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، میں نہیں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہ ایک جملہ ہے، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اصل میں یہ کافروں کو اس دور میں سمجھایا جا رہا تھا۔ یہ صورت مکی ہے، اور مکی دور میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم سارے کا سارا نازل نہیں ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علوم آہستہ آہستہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہو رہے تھے، تو وہ ابھی سلسلہ رواں اور دواں تھا اور جاری اور ساری تھا۔ ہر آنے والے وقت کے ساتھ قرآن حکیم میں کے اترنے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ہر آنے والے زمانے میں آیات بڑھتی چلی جا رہی تھیں، صورتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، رسول پاک علیہ السلام کے علم میں وسعتیں پیدا کی جا رہی تھیں۔ پھر ایسا بھی تھا کہ کچھ احکام ایسے بھی ہیں شریعت مطہرہ کے اندر جن کا تعلق اول زمانوں کے ساتھ تھا، کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق آخر زمانوں کے ساتھ تھا۔ یہ ساری تکمیل شریعت چل رہی تھی۔ بنیادی طور پر اس آیت کی حقیقت جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک بار ہم اس حقیقت کو جانیں، اور حقیقت کو جاننے کے بعد پھر ماحول میں اس عنوان پر ایک غلط ترین اعتراض چل رہا ہے، اور اس غلط ترین اعتراض کا بھی ہم سماعتوں سے حوالہ گزاریں، اور اس کے بعد اس آیت کی حقیقت کیا ہے اور شواہد کیا بتاتے ہیں، دیگر آیات بینات کیا بتاتی ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام کی احادیث شریفہ کیا بتاتی ہیں، ان کا بھی ہم بغور جائزہ لیں۔ یہ ساری باتیں آج اس آیت کے اس جملے پر غور طلب ہیں اور تقاضا کرتی ہیں۔ ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس آیت پر بعض لوگوں نے یہ معنی سمجھنے کی کوشش کی اور یہ معنی حاصل کرنے کی کوشش کی کہ رسول اکرم علیہ السلام آنے والے زمانوں میں کیا ہونے والا ہے آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، کیونکہ رب کائنات نے خود اعلان کروایا ہے کہ محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں اس بات کو نہیں جانتا ہوں۔ بلکہ یہ بھی ارشاد کہ میرے ساتھ بھی کیا ہونے والا ہے میں اس بات کو بھی نہیں جانتا ہوں۔ پہلی غور طلب بات یہ ہے کہ جو اس سے قبل ہم نے گزشتہ کئی بار جانی ہے، آج صرف دہرائی کے درجے میں ہوگی۔ ایک لفظ یہ ہوتا ہے کہ ما لا ادری، اور ایک لفظ ہوتا ہے لا اعلم۔ ما ادری ما اعلم، لا ادری لا اعلم، یعنی علم، اور ایک لفظ ہوتا ہے درایت۔ علم جو ہے یہ کسی بھی شے کی حقیقت کو جاننا، سادے لفظوں میں آج آپ یوں سمجھیے جس کے ساتھ تعلق یقین کا ہو، جس کے ساتھ تعلق قطعیت کا ہو۔ اور درایت جو ہے یہ ایک اس طرح کا جاننا ہوتا ہے کہ جس میں بندہ کچھ، یہ اس کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے جس میں کچھ بندہ ہیلہ سازی کرتا ہے، جس کے اندر بندہ کچھ قیاس آرائی کرتا ہے، جس کے اندر کچھ اٹکل پچو کا مفہوم اور اس طرح کا مضمون داخل ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے جب بھی رسول اکرم علیہ السلام کو اس طرح کا اعلان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے تو اس کے اندر لا ادری کے لفظ یا ما ادری کے لفظ ہیں۔ جب حضور یہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا تو یا ما ادری یا پھر لا ادری کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، جس کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ اس کا حقیقی معنی بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں یہ قیاس آرائی سے نہیں کہہ رہا ہوتا،
میں جو کچھ کہتا ہوں یہ میں اٹکل پچو سے اور ہیلا سازی سے جان کر نہیں کہہ رہا ہوتا۔ اگلے الفاظ ان اتبع الا ما یوحی، میں تو وہی بات تم سے کہہ رہا ہوتا ہوں جس کی اللہ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی میری باتیں یہ اٹکل پچو والی نہیں ہوتی، میری باتیں ہیلا سازی والی نہیں ہوتی، میری باتیں قیاس آرائی والی نہیں ہوتی، بلکہ میری باتوں کا تعلق، میری خبروں کا تعلق، میرے احکام کا تعلق وحی کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہی جو کچھ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو جاتی ہے ہمیشہ وہی بات میں تمہارے سامنے کہتا ہوں۔ یہ تو اس کا حقیقی سا معنی ہو گیا۔ لیکن رہی بات یہ کہ نہیں جی باہر کے قرآن حکیم تو یہ کہتا ہے کہ ما ادری، میں نہیں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اگر ہم قرآن پاک کی دوسری آیات کا اور دوسرے مقامات کا جائزہ لے لیں اور احادیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سامنے رکھ لیں تو ہمارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی رسول پاک علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہو جانے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہو جانے والا ہے۔ آج میں کوئی 15-20 احادیث طیبہ یا چند ایک آیات بینات نکال کر لایا ہوں، اور اس سے بہت زیادہ وسیع تر دلائل ہیں جو کہ اس بات کی آگاہی دیتے ہیں کہ یہ اعلان اس زمانے کا ہے جو کہ اول زمانہ بنتا تھا۔ آنے والے زمانوں میں جب سرکار دو عالم علیہ السلام کو ہر شے کی خبر دی جاتی رہی اور خبر دی جاتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن رسول پاک علیہ السلام نے یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ رب کائنات نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس کا علم اللہ نے میں محمد کے سینے میں نازل فرما دیا ہوا ہے۔ تو بعد والے زمانوں کی کہانی یہ ہے، بعد والے زمانوں کا عنوان جو ہے وہ یہ ہے۔ تو مثلا میں آپ کے سامنے عرض کرنے جاتا ہوں، حدیث کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد نہیں فرمایا قیامت کے دن کے حوالے سے، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا؟ تو حضور تو جانتے ہیں کہ حمد کا جھنڈا رب کائنات نے کسی اور نبی کو نہیں دینا بلکہ میں محمد کو عطا فرمانا ہے۔ میں بس حدیثوں کے مختصر معانی ہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، عربی عبارات بھی نہیں لا رہا ہوں، صرف یہ مقصد واضح کرنے کے لیے کہ اس آیت کا تعلق پہلے زمانوں کے ساتھ ہے، جب ابھی آہستہ آہستہ آیات اور علوم نازل ہو رہے تھے رسول پاک علیہ السلام کی ذاتی اقدس پر۔ کیا حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمایا ہے کہ جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو ان کی حالتیں یہ ہوں گی؟ اپنی حالت کو بھی ارشاد فرمایا اور لوگوں کی حالت کو بھی ارشاد فرمایا۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ انہیں پیدل ہی حشر کے میدان کی طرف جانا پڑے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے 10 بندے ایک سواری پر بیٹھے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے 9 بندے ایک سواری پر بیٹھے ہوں گے۔ میں حدیث کو مختصر کرتے ہوئے ایک تک رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، کوئی ایک شخص ایک سواری پر بیٹھا ہوگا اور میدان حشر کی طرف جا رہا ہوگا۔ اس حدیث پر کوئی کیا تبصرہ کرے گا کہ رسول پاک علیہ السلام یہ قیاس آرائی سے یہ بات کر رہے ہیں یا بات اگلی ہے کہ میں تو جو کہتا ہوں اللہ کی وحی کے ساتھ ارشاد فرماتا ہوں۔ یہ بات تو اس عنوان کی طرف جا رہی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہو جانے والا ہے۔ یا دوسری حدیث کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، پھر رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ہم تو اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر تشریف فرما ہوں گے۔ یا پھر بعض دوسرے روایات کے اندر کچھ دوسرے کلمات بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم علیہ السلام نے کیا نہیں فرمایا ہے کہ قبروں سے جب نکلیں گے تو جسموں پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے، یہ 2 حالتیں۔ اور پھر آپ حضور فرماتے ہیں کہ ہر بندہ کچھ اس پوزیشن میں ہوگا کہ جیسے کہ بچے کے ابھی ختنے نہیں کیے جا چکے ہوتے ہیں، تو اس حالت میں جو ہوتا ہے تو تمام بندے حشر کے میدان میں قبروں سے نکلیں گے، کپڑے بھی نہیں ہوں گے، ان کے جوتے بھی نہیں ہوں گے، اور غیر مختون حالت میں ان کو میدان حشر میں لے کر جایا جائے گا۔ یہ تو رسول اللہ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے، کس کے ساتھ کیا رویہ پیش آنے والا ہے۔ بلکہ وہ صحابی جو حالت احرام میں اللہ کے پاس چلے گئے تھے تو رسول پاک علیہ السلام نے تو ان کے بارے میں یوں صاف ارشاد فرما دیا تھا کہ باقی قبروں سے اٹھیں گے تو خاموش اٹھیں گے، لیکن یہ جو حالت احرام میں لبیک کہتے کہتے فوت ہوئے ہیں، جب یہ قبر سے اٹھیں گے تو یہ خاموش نہیں، یہ قبر سے نکلتے وقت بھی پڑھ رہے ہوں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اہل سنت کے صفوں میں اس جملے پر کوئی دل کے اندر منفی خیال اللہ کے فضل سے نہیں ہے، لیکن اب
میرے پاس کئی ساتھی نئے ہیں، کئی مسافر نئے ہیں، ان کے علم کے ساتھ اس بات کا گہرا تعلق ہے، جو تو پرانی ہو گئی ہو وہ ان باتوں کو جانتے ہو اور خوب اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ ان ایسی تمام آیات کا تعلق پہلے زمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، بعد والے زمانوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بعد میں تو علوم کی تکمیل ہو گئی، بلکہ صرف یہی نہیں کہ اس صحابی کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے قبر سے نکلیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے تو دنیا بھر کے مؤذنین کی حالت کو یوں ارشاد فرما دیا تھا، جب یہ قبروں سے نکلیں گے اذانیں دینے والے تو یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے کہتے قبروں سے نکلیں گے۔ یہ تو عنوان اس بات کی طرف جا رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام اپنی کیفیات اور اپنے احوال مقدسہ بھی ارشاد فرمائے جا رہے ہیں، اور امت کے احوال بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، بلکہ امت کے اندر جو امت دعوت ہے یعنی کافر لوگ، ان کے احوال بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے امتی جو وہ تو اپنے قدموں کے بل چل کر یا سواریوں پر بیٹھ کر جا رہے ہوں گے، کافر کو قبر سے نکالنے سے لے کر حشر کے میدان تک لے جانے کے لیے کچھ کافر ایسے ہوں گے جن کو منہ کے بل چل کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا، کچھ کافر ایسے ہوں گے جنہیں فرشتے گھسیٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے کر جا رہے ہوں گے، کچھ کافر ایسے ہوں گے جن کو چاروں طرف سے آگ لپیٹا مارے گی، یہ ڈر کے مارے ادھر بھاگے گا تو ادھر سے آگ لپیٹا مارے گی، ادھر سے آگ لپیٹا مارے گی، یہ آگ سے بچتے بچاتے آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور یہی اس کا حشر کے میدان کی طرف جانا ہوگا۔ آگ اسے گھیرا ڈال کر کے تو حشر کے میدان کی طرف لے کر جا رہی ہوگی۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے قیامت کی تصاویر میں سے ایک تصویر یہ بھی ارشاد فرما دی کہ ایک وقت اور ایک حالت ایسی بھی ہونی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمانا ہے کہ حشر کے میدان والوں میں سے جو دوزخ والے ہیں انہیں الگ کر دیجئے اور جنت والے جو ہیں انہیں الگ کر دیجئے۔ عرض کیا جائے گا یا اللہ جنت والے کتنوں میں سے کتنے ہیں جو کہ نکال لینے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ 1000 میں سے ایک بندہ اہل جنت میں سے ہے اور باقی 999 بندے اہل دوزخ کے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے اس جملے کے فرمائے جانے کے بعد جو اگلی کیفیت بیان فرمائی کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جس کا حوالہ سورۃ مزمل ارشاد فرماتی ہے کہ جوان بڑھاپے میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر یہ وہ وقت ہوگا کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں حمل ہوگا تو حمل اس کا جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں غضب کا اظہار کیا جا رہا ہوگا جب 1000 میں سے ایک بندہ صرف جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو رسول پاک علیہ السلام تو یہ سارا کچھ بیان کر رہے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہو جانے والا ہے۔ یہ تو ابھی چلو ایک موٹی موٹی باتیں ہیں، ایک کلی باتیں ہیں، ضابطے کے طور پر بیان کی جا رہی ہیں۔ آئندہ کے احوال ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ رسول پاک علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ فلانے میں آپ کا یہ جملہ آپ کو یاد نہیں ہے، اگرچہ میں ان احادیث کے اندر نہیں لے کر آیا ہوں، لیکن کیا میں نے آپ کو بتایا نہیں ہوا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوزخ میں سے جو آخری بندہ نکالا جائے گا میں تو اس کو بھی جانتا ہوں، اور دوزخ سے نکلنے کی کیفیت کو بھی جانتا ہوں، اور دوزخ سے نکل کر وہ کتنا عرصہ جنت اور دوزخ کے درمیان رکا رہے گا اور اس کے کیا احوال پیش آئیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے تو وہ کیفیات بھی ارشاد فرمائی ہوئی ہیں۔ میں بار بار درمیان میں عقیدے کو دہرانا چاہوں گا، بار بار اہل سنت کے نظریے کو دہرانا چاہوں گا کہ یہ اعلان جو ان آیات میں کیا جا رہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ اس دور کی کہانی ہے جب ابھی واقعی اس عنوان کی آیات اور اس عنوان کا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل نہیں کیا جا چکا تھا۔ پھر جیسے جیسے جو علوم سرکار اقدس کے سرکار محترم کے سینہ اقدس پر نازل ہوتے چلے جا رہے تھے، رسول پاک علیہ السلام ان کا اظہار امت کے سامنے کرتے چلے جا رہے تھے۔ میں اس سے بڑھ کر آگے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، یعنی میں آج صرف کوئی نئی حدیث نہیں لے کر آ رہا ہوں، جو حدیثیں ہم مسلمانوں نے ہزاروں مرتبہ کہیں نہ کہیں سنی ہوتی ہیں انہیں کو کلیکٹ کر کے آپ کے سامنے لا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ علم کا یہ بہت بڑا ذخیرہ تو ہم سب کہیں نہ کہیں سن چکے ہیں۔ حدیث شفاعت آپ نہیں جانتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے کتنی وسیع ترین حالت اور کیفیت کا اظہار کیا۔
آپ نے فرمایا کہ 50,000 سال کا جو دن ہوگا اس میں سے آدھا دن گزر چکا ہوگا، یعنی گویا کہ 25,000 سال کا زمانہ گزر چکا ہوگا، پھر لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا کیا جائے گا کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈنا چاہیے، کوئی ایسی ہستی ذات ڈھونڈنی چاہیے جو ہمیں قیامت کے اس پریشان کن دن کی حالت سے نجات دلانے کے لیے نجات دہندہ بن جائے۔ تو حضور نے کیا بیان کیا؟ سب سے پہلے کس رسول کے پاس جایا جائے گا؟ جناب آدم علیہ السلام کے پاس جانے کی بات کی، آپس میں گفت و شنید ہوئی، لمبی ساری حدیث ہے۔ پھر جناب آدم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ بھئی میں اس مقصد کے لیے نہیں ہوں، آج یہ منصب کہ تمہیں اس میدان حشر کی تنگیوں سے نجات مل جائے، اس مقصد کے لیے اللہ نے کسی اور ذات کو منتخب کیا ہوا ہے۔ تم نے جانا ہے تو جناب نوح علیہ السلام کے پاس چکر لگا سکتے ہو۔ جناب نوح علیہ السلام سے جب عرض پردازی کی جاتی ہے تو ادھر سے بھی جواب یہی آتا ہے، یہ منصب لوگوں میرا تو نہیں ہے، تم جانا چاہتے ہو جناب ابراہیم سے کے پاس چلے جاؤ۔ ادھر بھی جب سب لوگ پہنچتے ہیں تو یہی جواب دیا جاتا ہے کہ یہ منصب میرا نہیں ہے۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے بھی یہی جواب ملتا ہے کہ یہ منصب میرا نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے بھی یہ جواب ملتا ہے کہ یہ منصب میرا نہیں ہے۔ ان 5 نبیوں کا تو باقاعدہ نام لے کر رسول پاک علیہ السلام نے حوالہ دیا ہے، اور وہ سب سے آخر میں آپ نے اپنا حوالہ دیا۔ پھر تم سب اکٹھے ہو کر میرے پاس آ جاؤ گے، اور جب مجھ سے تم وہی ریکویسٹ کرو گے یا رسول اللہ کچھ کریں تاکہ نظم و ضبط حساب و کتاب کا شروع ہو جائے، تو رسول پاک علیہ السلام نے وہ کلمات طیبات بیان کر دیے، میں ان کلمات میں جواب دوں گا انا لہا انا لہا انا لہا۔ جس مقصد کو دوسرے پاک انبیاء کے پاس ڈھونڈتے رہے ہو، وہ مقصد اور وہ منصب تو رب کائنات نے تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ یہ تو رسول پاک علیہ السلام صاف صاف بیان فرما رہے ہیں۔ اب اس آیت کا کیا کریں؟ کیا اس کو یہ کہیں کہ آیت غلط ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے۔ خاکم بدہن، جتنی حدیثیں میں ابھی تک آپ کو بیان کر چکا ہوں، کیا ان حدیثوں کو غلط کہہ دیں؟ خاکم بدہن، ایمان سے خرابی نہ ہو جائے کہ ہم ان حدیثوں کو غلط قرار دے دیں۔ آیت بھی ٹھیک کہہ رہی ہے، احادیث طیبہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ بات صرف وقت کی ہے کہ ایک وقت کی کہانی تھی جب حضور سے یہ اعلان کروایا گیا تھا، اور پھر اگلے زمانوں میں ایک ایک بات کھول کر کے تو رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے چلے جا رہے تھے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، کیا امت کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے اور میرے ساتھ میں محمد کے ساتھ کیا ہوگا، اس عنوان کو بیان کرنے کے لیے حوض کوثر والی حدیث کا انکار کیسے کر سکتے ہو، جس کو بے شمار محدثین نے نقل فرمایا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مہینہ بھر مسافت طے کرو، جتنا سفر بنتا ہے اتنا تو اس کا ایک کنارہ ہے، اور پھر اس کے اوپر ستاروں کی گنتی کے مطابق پیالے پڑے ہوئے ہیں، پھر اس کی حوض کوثر کی زمین کیسی ہے، اس کا پانی کیسا ہے، تو یہ ساری کیفیات حضور نے بیان فرمائی نہیں ہے۔ اور پلانے کے لیے کیا حضور نے اپنا نام بیان نہیں فرمایا ہے کہ حوض کوثر پر کھڑے ہو کر میں جام بھر بھر کر پلا رہا ہوں گا اور میرا بھائی علی جام بھر بھر کر پلا رہا ہوگا؟ کیا یہ بیان نہیں کیا؟ پھر کیا ایسے لوگوں کا حوالہ نہیں دیا تھا رسول پاک علیہ السلام نے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ہمارے حوض پر آنا چاہیں گے پانی پینے کے لیے، لیکن ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، اور پھر جب کہا جائے گا کہ بھئی ان کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے، تو جواب فرشتے یہی دیں گے، یا رسول اللہ یہ آپ کے راستے پر نہیں تھے، یہ کوئی اور طرح کے لوگ ہیں، ان کو ہٹایا جا رہا ہوگا۔ اچھے کے ساتھ کیا ہونا ہے حضور یہ بھی جانتے ہیں، برے کے ساتھ کیا ہونا ہے رسول پاک علیہ السلام یہ بھی جانتے ہیں۔ آج ایک جگہ پر مجھے درس حدیث دینا تھا، تو وہاں مجھے کچھ آیات شفاعت پیش کرنی تھی اور احادیث شفاعت پیش کرنی تھی۔ تو حدیث شفاعت پیش کرتے کرتے میں نے یہ حدیث لوگوں سے کہی ہے کہ جو حافظ صاحب کے بارے میں حضور کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ 10 بندوں کو دوزخ سے چھڑائے گا، سفارش کرے گا اور اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا۔ اور شہید کے بارے میں جو حضور پاک علیہ السلام نے 70 بندوں کا حوالہ دیا ہے، یہ 70 بندے چھڑائے گا۔ حاجی صاحب کے بارے میں جو ارشاد کیا گیا کہ یہ 500 بندے چھڑائے گا، یہ ساری باتیں کدھر جا رہی ہیں؟ یعنی میں تو اب یقین جانو کہ ان ایسے عنوانات پر اگر کوئی بندہ اعتراض کرے تو اس بندے کو منہ ہی نہیں لگانا چاہتا ہوں، اور اس بندے کو جواب دینا ہی پسند نہیں کرتا ہوں کہ اتنی واضح احادیث طیبہ، اتنی واضح آیات بینات، ابھی آیات کا حوالہ تو میں نے آپ کے سامنے بولا ہی نہیں ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا نہیں ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد؟ یہ قرآن پاک کا بیان نہیں ہے کیا؟ اس سے
قرآن سے نکالا جا سکتا ہے کہ رب کائنات نے حضور کو یہ علم دیا، محبوب ہم مدد فرمائیں گے، آپ کی بھی مدد فرمائیں گے اور جو آپ کے ایمان والے ساتھی ہوں گے ان کی بھی مدد فرمائیں گے، اور فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشہاد، اس دنیا میں بھی آپ کی اور آپ کے غلاموں کی مدد کی جائے گی، اور یوم اشہاد کو بھی آپ کی اور آپ کے غلاموں کی مدد کی جائے گی۔ یہ علم اللہ ہی دینے والا ہوتا ہے۔ ہم نے کب کبھی کہا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام اللہ سے ہٹ کر کہیں اور سے بھی علم لے کر آتے ہیں؟ ہم نے کب کہا؟ یہ تو دیکھو صاف صاف رب کائنات حضور کو ارشاد فرما رہا ہے۔ یا پھر یہ جو الفاظ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یہ سارے کلمات کیا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے، اس دن اللہ تعالیٰ ایمان نبی پاک کو بھی ذلیل اور رسوا ہونے کی کیفیت سے نہیں دو چار ہونے دے گا، اور نبی کے جو غلام ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے دو چار نہیں ہونے دے گا، بلکہ وہ تو مقام ہائے عزت میں ہوں گے۔ ان کا نور ان کے سامنے ہوگا، ان کا نور ان کے دائیں ہوگا، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اور ایمان والے پھر کہہ اٹھیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ سامنے بھی نور ہے، دائیں بھی نور ہے، اتمم لنا نورنا، ہمارے بائیں بھی نور کر دے، ہمارے پیچھے بھی نور کر دے، ہم ہر طرف سے تیرے نور کے دائرے اور احاطے میں آنا چاہتے ہیں۔ یہ تو کیفیات بیان ہو رہی ہیں، قرآن حکیم کے اندر بیان ہو رہی ہیں، اور حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بیان ہو رہی ہیں کہ یا رسول پاک علیہ السلام نے جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے مصائب برداشت کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ان کے لیے رسول پاک علیہ السلام کے بہت سارے ارشادات نہیں ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ میں اپنے آپ کو بیان کرنے میں قاصر اور بے بس محسوس کر رہا ہوں، کون سا عنوان لے کر بیان کروں، کون سا چھوڑوں، کون سا بیان کروں، کون سا چھوڑوں۔ کیا رسول پاک علیہ السلام نے یہ کیفیت بیان نہیں کی کہ جب اہل مصائب کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ انعام اور اکرامات دے رہا ہوگا، تو جو دنیا میں خوشحالی کی بھی یہ انعام تیری بارگاہ سے حاصل کرنے کے لیے تیرے ہاں موجود ہوتے؟ کیا یہ کیفیت، یہ حالات رسول پاک علیہ السلام نے بیان نہیں فرمائے؟ یعنی عنوان تو یہی چل رہا ہے نا کہ قرآن کی آیت نے کہا ہے جی کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور میں نہیں جانتا تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر حضور جانتے نہیں ہیں تو پھر یہ بیان کیا ہو رہا ہے؟ کسی بھی عالم دین میں ہمت ہے کہ ان صحیح احادیث کو یا حسن احادیث کو یا بعض اسناد کے اعتبار سے بعض متون کے ضعف کی حالت میں جو بیان ہوا ہے اس کو وہ اس کا انکار کر دے، جبکہ وہ ضعف بھی ضعف نہیں رہتا، جبکہ ایک سند دوسری سند کی تقویت کر دیتی ہے اور وہ مقام ضعف سے بڑھ کر مقام حسن لغیرہ میں داخل ہو جاتی ہے، تو کوئی عالم دین ان باتوں کا انکار کر سکتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ آج بھی بہترین راستہ یہی ہے کہ آیات کو قرآن حکیم کے ساتھ ملا کر جوڑ کر کے تو مضمون اور مفہوم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ ایسا ہے کہ اپنے مسلک کا عنوان حوالہ قائم کر کے جو آیت اپنے ظاہر کے اعتبار سے اپنے مسلک کو سپورٹ کرتی ہے اسی کی آواز اچھالتے رہو۔ اس ایک آیت کی آواز کو لے کر دیگر آیات کا انکار کرنا پڑتا ہے تو کر دیا جائے، حدیثوں کو جھٹلانا پڑتا ہے تو جھٹلا دیا جائے۔ جھٹلانا ہی ہوا نا، ورنہ جب بھی یہ حدیثیں بیان کی جائیں گی تو مانا تو یہی ہوگا کہ میں تو جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مفہوم تو یہی پیدا ہوگا کہ میں تو جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہو جانے والا ہے۔ اب جتنا عرصہ 21 سال آپ کو میرے ساتھ گزرتے ہوئے ہو گئے پڑھتے پڑھتے، تو یہ ساری حدیثیں کہیں نہ کہیں میں نے آپ کی خدمت میں ابھی چند وہ جو سورہ جاسیہ کی آیت ہم نے پڑھی تھی اس کی دلچسپیوں کا بیان اندازہ کوئی کر سکتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو نیکیوں والے اصحاب ہوں گے اللہ پاک ان کی نیکیوں کے بارے میں یہ جملہ فرمائیں گے کہ تمہاری نیکیاں قبول ہو گئی ہیں، تم لے لو۔ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے کیا کرنی ہے، ہمارا تو کام ہو گیا ہے، آپ کے لیے کی ہے، آپ لے لیں۔ اللہ کریم کہے گا میں نے کیا کرنی ہے؟ پھر آگے بات بڑھا دی کہ اللہ پاک فرمائے گا ایسا کرو کہ ان نیکیوں کو حشر کے میدان میں اور کئی لوگ ہیں ان میں جا کر تقسیم کر دو، تو تمہاری نیکیوں کی برکت سے ہم ان کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ تو کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ حضور جانتے ہیں تو بیان کی جا رہی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام جانتے تھے تو یہ احوال اور یہ آثار اور یہ شواہد بیان کیے جا رہے ہیں۔ بلکہ اس حدیث کا جو اگلا جملہ تھا وہ کیا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ لوگ اپنی نیکیاں لے کر جائیں گے اور جا کر تقسیم کریں گے، لیکن سب کو تقسیم نہیں کریں گے۔ جو ان کے ساتھ دنیا میں محبت کیا کرتے تھے یہ صرف ان کو نیکیاں تقسیم کریں گے، نیکیاں ان کی ہوں گی لیکن اللہ پاک ان کی برکت سے ان کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ یہ ما ادری تو نہیں، یہ تو میں ما
ادری کو ادری بھی نہیں کہتا، یہ ما ادری نہیں ہے، یہ تو اعلم ہے یعنی یہ تو اعلم ہے، میں ادری بھی نہیں کہتا کیونکہ ادری حضور کی شان نہیں ہے، یہ ادری تو وہ جو قیاس آرائیوں سے آیا ہوا علم ہوتا ہے اسے ادری کہتے ہیں، میں ما ادری کو ادری نہیں کہتا، میں ما ادری کو اعلم کہتا ہوں، یہ تو اقطع کے کلمات ہے، یہ تو اتیقن کے مفہوم یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں کہ میں جو کہتا ہوں یقین سے کہتا ہوں، میں جو کہتا ہوں وحی سے کہتا ہوں، میں جو کہتا ہوں اللہ کے حکم سے کہتا ہوں، میں قیاس آرائی سے تھوڑا کچھ کہہ رہا ہوں۔ اچھا میں تھوڑا سا اور آپ کو آگے لے جانا چاہوں گا کہ رسول پاک علیہ السلام نے بیان نہیں کیا کہ سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا، میں محمد داخل ہوں گا اور کون داخل ہوگا، بلکہ آپ نے یہاں تک بیان کر دیا کہ جب دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا تو اندر سے آواز آئے گی کہ کون ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں کہوں گا کہ میں محمد ہوں جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، تو تب جنت میں دروازہ کھولا جائے گا۔ یہ کہتے کہتے کہ رب کائنات نے کہا تھا جب تک حبیب نہیں آئیں گے کسی اور کے لیے نہیں کھولنا ہے، تو رسول پاک علیہ السلام ٹھیک ٹھاک قسم کی، بلکہ اسی حدیث میں جو بعض حصے کسی ایک کتاب میں، بعض حصے کسی دوسری کتاب میں کیا ہے کہ خاتون کا حوالہ حضور نے نہیں دیا۔ آج بس صرف کوئی نئی حدیث آپ کے سامنے نہیں لا رہا، جو آپ کو ذہن کے اندر محفوظ ہو چکی ہے، کئی بار سن کر آپ کو یاد ہو چکی ہے، انہی سے یہ مفہوم اور یہ معنی اخذ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک عورت جا کر کے جنت کا دروازہ کھٹکائے گی تو کہہ رہی ہوگی کھولو دروازہ میں نے اندر جانا ہے، کھولو دروازہ میں نے اندر جانا ہے، تو خازن کہے گا بی بی یہ آپ کے لیے نہیں کھولا جانا، یہ تو کسی اور کے لیے سب سے پہلے کھولا جانا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا، اتنے میں پھر میں آ جاؤں گا، میرے ساتھ جناب زہرا ہوں گی، میرے ساتھ جناب علی ہوں گے، میرے ساتھ حسنین کریمین ہوں گے، تو ہم جب آئیں گے تو پھر خازن کہے گا لو وہ تشریف لے آئے ہیں جنہوں نے دروازہ کھلوانا ہے، تو وہ عورت بھاگ کر کے میری سواری کی لگام پکڑ کر کہے گی کیا حضور آپ نے کہا نہیں تھا کہ بی بی پاک سے محبت کرنے والا جنت میں جائے گا، تو حضور یہ دروازہ نہیں کھول رہے ہیں، تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ میں نے کہا تو تھا لیکن طریقہ یہ نہیں تھا، طریقہ یہ ہے کہ زہرا جناب کے پیچھے ہو جاؤ، جب ان کے لیے دروازہ کھلے گا تو ان کی باندیاں بھی ساتھ جنت میں داخل کر دی جائیں گی۔ یہ تو حضور پاک علیہ السلام یہ بیان کر رہے ہیں، یعنی میں آج تک یقین جانے کم علم آدمی ہوں لیکن یہ خیانت جان نہیں سکا کہ اس خیانت کے پیچھے کون سا بڑا مقصد ہے، کون سا عظیم المرتبت مقصد ہے کہ جس کی خاطر یہ خیانت کی جاتی ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام کو صاف صاف یہ ایک بڑے غلط سے پیرائے میں بیان کر دیا جاتا ہے کہ نبی کو تو اپنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو نبی کو تمہارا کیا پتہ ہوگا۔ میں نہیں سمجھ سکا ہوں کہ اے میرے اللہ کون سے متبرک مقاصد ہیں یہ اس طرح کے قول کرنے والوں کے کہ جس کی خاطر آج تک کیا انہوں نے، یا جو بھی اس طرح نظریے کے قائل ہوتے ہیں، کیا انہوں نے پورے قرآن میں یہی ایک آیت پڑھی ہے؟ کوئی پورا قرآن نہیں پڑھا؟ کیا انہوں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی ہے؟ اگر پڑھی ہے تو پھر اس حدیث کو اور اس آیت کو ملا کر کے تو مضمون حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ یہ بس اپنے وقت کی بات ہی کہی جا سکتی ہے، یا اپنے مقدر کی بات ہی کہی جا سکتی ہے۔ دیکھنے والوں کو تو چلتی ہواؤں سے بھی حضور کی شانیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، پڑھنے والوں کو میں کہتا ہوں کہ پتوں کے کھڑکنے سے بھی حضور کی شانیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، نہ دیکھنے والوں کو قرآن کی آیات بینات واضح بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کہتا ہوں جنت کے اندر کی کیفیات حضور بیان فرماتے ہیں، جنت کے باہر کی کیفیات، جنت کے دروازوں کی رسول اللہ بیان فرماتے ہیں۔ بلکہ میں نے ایک بندے کا اسپیشل حوالہ بھی کسی زمانے میں آپ کو دیا تھا، جب ہم 22ویں سپارے سے گزر رہے تھے، مجھے کچھ ایسا بھی یاد رہتا ہے کہ ہم کس سپارے سے گزر رہے تھے تو کیا بات ہو رہی تھی۔ کیا رسول پاک علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا کہ ایک بندہ پل صراط سے گزرنے لگا، اس کی کیفیت کو حضور نے بیان کیا، یخر مرتن ویتعلق مرتن ویقوم مرتن، تو کبھی وہ گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی رڑتا ہے، تو اس حالت میں وہ پل صراط سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جاءتہ صلاتہ علیہ، پھر اس کی اس گرتی پڑتی حالت میں اس بندے نے جتنا درود و سلام زندگی میں پڑھا ہوتا ہے تو وہ درود و سلام اس کے پاس آتا ہے، فأخذتہ بیدہ، اور اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں آ گیا ہوں، تجھے گرنے نہیں دوں گا، جنت کے دروازے تک پہنچا کر میں واپس آؤں گا۔ کیا یہ کیفیت بیان نہیں کی ہے رسول پاک علیہ السلام نے؟ کون بجلی کی رفتار سے گزرے گا؟ کیا حضور نے بیان نہیں کیا؟ کون پرندے کی رفتار سے گزرے گا؟ کیا حضور نے بیان نہیں کیا؟ کون ہواؤں کی رفتار سے گزرے گا؟ کیا حضور نے بیان نہیں کیا؟ کون پلک جھپکنے میں گزرے گا؟ کیا حضور نے بیان نہیں کیا؟ بلکہ کئی ان لوگوں کا حوالہ حضور نے نہیں کہا، وہ پل صراط سے گزر کر جب جنت میں داخل ہو چکیں گے پھر وہاں جا کر کہیں گے وہ یار وہ سنا تھا کہ راستے میں پل صراط آتا ہے، بال سے باریک اور تلوار سے تیز، وہ آیا ہوا نہیں ہے، وہ کدھر ہے یار؟ وہ سنا تھا کہ آنا ہے۔ تو پھر ان کو کہا جائے گا
آیا ہے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے تمہارے لیے اسے دو پہاڑوں کے درمیان وادی جیسا بنا دیا ہوا تھا۔ تم گزر کر آئے ہو، لیکن تم یہ محسوس کرتے رہے ہو کہ ہم کسی باغ سے گزر رہے ہیں، کسی باغیچے سے گزر رہے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ آپ حدیث سناتے ہیں، مجھے بتاؤ پل صراط کیسا ہے؟ کوئی عالم دین ارشاد فرما دے کہ پل صراط کیسا ہے، کیا کہو گے کہ بڑا موٹا ہے، یا یہ کہو گے تلوار سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے؟ کوئی کیا کہے گا؟ بال سے باریک ہے۔ یہ کہاں سے بیان کرو گے؟ حضور کے بیان سے لاؤ گے؟ جب حضور کے بیان سے لاؤ گے تو حضور جانتے ہوئے کہ نہ جانتے ہوئے؟ میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یا تو پھر یہ میزان کا عنوان، میزان عدل کا عنوان کینسل کر دو شریعت سے، یا پھر پل صراط سے گزرنے کا حوالہ ختم کر دو شریعت سے، یا پھر یہ جو شفاعت کی حدیثیں ہیں انہیں ختم کر دو، یا باب ہی سارے کے سارے کلوز کر دو۔ اور اگر ختم نہیں کر سکتے، اور یقیناً نہیں کر سکتے، کس میں مجال ہے کہ حضور کی حدیثوں کے باب کلوز کر سکے؟ کس میں مجال ہے کہ قرآن پاک کی آیات کا وہ قرآن سے اخراج کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ اگر لاشعوری میں، بے شعوری میں، یا عمدن خیانت کی راہوں پر چل نکلے ہو تو خیانت کی راہوں سے واپس آنا چاہیے۔ میں تو یہ حدیث بھی جانتا ہوں کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت والے جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلا کھانا جو جنت والوں کو نصیب ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتی مچھلی ہوگی تو جنتی مچھلی کی کلیجی اللہ تمہیں سب سے پہلا کھانا عطا فرما دے گا، یعنی وہ تمہارے کھانوں تک کو بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب آج جمعرات ہے، کل جمعۃ المبارک ہے، تو کیا آپ جنت کے اندر جمعے کی حدیث نہیں جانتے ہیں اور حضور کا بیان نہیں سمجھے ہیں کہ ہر جمعۃ المبارک کو تمہیں اللہ کی زیارت ہوا کرے گی، اور زیارت کرنے کے بعد جب تم باہر نکلا کرو گے تو سامنے کوئی مارکیٹ ہوگی، بازار ہوگا، تو اس بازار میں بہت کچھ پڑا ہوگا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس بازار سے جو کچھ مرضی لے کر کے تم گھروں میں چلے جانا، تمہیں قیمت بھی ادا نہیں کرنی پڑے گی، فری کھاتے پرچیزنگ کرتے رہنا۔ جب فری کھاتے تو پرچیزنگ، اس کو کیا نام دیں پرچیزنگ کا؟ اسی بازار کے اندر رسول پاک علیہ السلام نے تمہاری سب کی کیفیت بیان کی تھی۔ ما ادری کا رٹا لگانے والوں سب مسلمانوں کی کیفیت بیان کی تھی، تصویریں لگی ہوں گی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے، تو بندے کا دل جس تصویر پر آ گیا یار یہ بڑی سونی صورت ہے، تو بندے کی شکل فوراً اسی شکل میں تبدیل کر دی جائے گی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ کیفیات بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد، صلی اللہ علی حبیبہ محمد، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج میں نے آپ کے لیے کوئی نئی چیز تو سمجھو کہ بیان نہیں کی ہے، لیکن عنوان کھولنے کے لیے اتنا تو ظاہر ہے کہ ہم جب بھی اس آیت پر آئیں گے، اگر کوئی اس آیت پر جب بھی آئے تو وہ خیانت سے بھری ہوئی تقریر کرنا نہ چھوڑے، تو ہم بھی جب اس عنوان سے قرآن سے گزریں گے تو ہم امانت داری سے بھری ہوئی تقریر کرنا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یعنی ہماری اگر تمہارا بھی کسی جگہ حق غلامی جڑتا ہے تو تم وہ حق غلامی نبھا رہے ہو، تو ہمارا بھی تو الحمدللہ کہیں حق غلامی جڑتا ہے، ہمیں تو وہ حق نبھانا ہی ہوتا ہے۔ لہذا جب بھی ان ایسے عنوانات آتے ہیں، بھلے آپ جانتے بھی ہوتے ہو، بھلے آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہے آپ جانتے ہوتے ہو، پھر بھی اللہ حی علی الصلاۃ کہلواتا ہے نا، تو بات کو دہرانے میں، تکرار کرنے میں بارہ کے کوئی خاص فائدہ ہے تو صحیح، جو جس کی وجہ سے قرآن پاک میں آیات کا، عنوانات کا تکرار چلتا رہتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، محبوب ان کو بتائیں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں کہ میں آ کر کے تو کوئی نئی باتیں کر رہا ہوں۔ وہ دعوات ہماری سب رسولوں کی ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، لفظ اپنے اپنے ہوتے ہیں، آیات الگ الگ ہوتی ہیں، سب رسول کہتے یہی رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، سب رسول کہتے یہی رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، سب رسول کہتے یہی رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی جہان ہے، سب رسول کہتے یہی رہے ہیں کہ یوم قیامت بھی کوئی چیز ہے، سب رسول کہتے یہی رہے ہیں کہ اللہ کریم نے بندوں سے کیے ہوئے کا حساب لینا ہے۔ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میری کوئی دعوت نہیں ہے۔ ہاں عبادت کے رنگ ڈھنگ اپنے ہو سکتے ہیں، میری شریعت کا مزاج اپنا ہو سکتا ہے، میری شریعت کی وسعت جو ہے وہ تمام شریعتوں اور ادیان کو اپنی لپیٹ میں لینے والی ہو سکتی ہے، لیکن ان سب جزیات کو اکٹھا کر لو تو مفہوم تو عبادت ہی کا بیدار ہو رہا ہے، مفہوم تو تقوی ہی کا حاصل ہو رہا ہے۔ ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں کہ میری باتیں تمہیں عجیب لگتی ہیں، میری باتیں تمہیں نہیں لگتی ہیں، تم اچنبے کا شکار ہوئے جا رہے ہو۔ عنوان بھی پرانے ہیں، عنوان بھی قدیم ہیں، دعوات بھی قدیم ہیں، اور یہ سلسلہ 1,00,000 سے زائد انبیاء تشریف فرما ہو چکے ہیں، تب سے چلا ہوا ہے۔ اگرچہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب بھی کسی نبی نے حق کی آواز اٹھائی ہے تو سامنے جو جوابات میسر ہوئے ہیں تم ان جوابوں کو دہرا رہے ہو۔ میں اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ دعوات اور ان دعوات کا انکار
یہ صلاح رحمت اور صلاح عام، اور اس کا انکار اور اس کے ساتھ دشمنی یہ بھی کوئی آج کی کہانی نہیں ہے۔ میں بھی نیا نہیں، میری دعوتیں بھی نئی نہیں، اور تمہاری طرف سے ملنے والا جواب بھی نیا نہیں ہے۔ ہر قوم میں یہ انکاروں سے بھرے ہوئے جواب چلتے رہے، دشمنیوں اور عداوتوں سے بھرے ہوئے یہ عنوانات چلتے رہے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول تھوڑا ہی ہوں کہ جو تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہوں۔ وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، اور میں قیاس رائے سے نہیں کہتا کہ جو کہتا ہوں قیاس، یہ ویسے مضمون اور ہے، ایک ہے کہ میں جانتا ہوں کہ نہیں جانتا، یہ مضمون اور ہے۔ یعنی اگر یہ اس کا ترجمہ یوں کیا جائے نا کہ میں قیاس رائے سے نہیں کہتا، تو مانا یہ بن جاتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں یقین سے کہہ رہا ہوں، قیاس رائے سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ جو نفی ہو رہی ہے، جو بتایا جا رہا میں جانتا ہوں کہ نہیں جانتا، اس کی نفی نہیں، نفی اس بات کی ہے جانتا تو میں ہوں، پر جو جان کر کہہ رہا ہوں نا، تو میرا جاننا قیاس ارائی سے نہیں ہے، اللہ کی وحی کے ساتھ ہے۔ اگر یہ قیاس ارائی والا معنی کیا جائے تو مضمون نفی ہی کسی اور شے کی ہو رہی ہے، علم کی نفی ہی نہیں ہو رہی ہے، جاننے کی نفی ہی نہیں ہو رہی ہے۔ بھائی دیکھو، میں جو آپ سے ایسے دماغ میں وہ ماحولیاتی دلچسپی آ گئی، میں جو آپ سے کہوں میں بدھ والے دن نہیں آؤں گا، یہ میں اپنے نہ آنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آؤں گا تو صحیح پر بدھ والے دن نہیں آؤں گا، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ میں جمعرات کو میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا، یہ پیسے نہ دینے کی بات نہیں ہو رہی، میں دوں گا تو صحیح پر جمعرات کو نہیں دوں گا، یہ اس بات کی، یعنی اگر اس مضمون کو دیکھیں تو یہ اس میں تو میں نہیں جانتا، یہ مفہوم ہی نہیں ہے سرے سے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں ان اتبع الا ما یوحى، میں تو وحی کی تابعداری کرتے ہوئے بیان کر رہا ہوں، میں قیاس آرائی سے تھوڑا بیان کر رہا ہوں۔ تو نفی قیاس آرائیاں کرنے کی ہے، یقین بیان کرنے کی تو نفی ہی نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن بہر کیف اپنی اپنی وفاؤں اور بے وفاؤں کی حاضریاں ہیں، جو لگوانے والے لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ ما ادری ما يفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین۔ ہمارا کام ڈرانا ہے، ہم نے ڈرا دیا ہے، ہماری ذمہ داری یہاں تک ہے، اس کے بعد ماننا یا نہ ماننا یہ آپ لوگوں کا اپنا معاملہ ہے۔ ماننے والوں کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے بہر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کے دروازے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔